نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے تو آپ ایک دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما اور رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رجب کا مہینہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، شعبان المعظم کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ امت محمدیہ کا مہینہ ہے۔ مسلمان بھائیوں اور دوستو، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہمیں رمضان میں ہونے والے معمولات کا اور اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان کے تمام اعمال کا استحضار بھی رکھنا چاہیے تاکہ رمضان کی قدر ہمیں نصیب ہو۔ پہلے دور میں یہ بات کہ کون سا بزرگ بڑا ہے، رمضان کے مہینے کو بطور فیصل کے پیش کیا جاتا تھا کہ جس کی زندگی میں زیادہ رمضان ہوتا تھا اس کو بڑا بزرگ سمجھا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر فلاں بزرگ اس لیے بڑا ہے کہ اس کی زندگی میں 70 مرتبہ رمضان آیا ہے، اور فلاں بزرگ کی زندگی میں 50 مرتبہ رمضان آیا ہے۔ یہ بات کیوں کی جاتی تھی کہ پہلے دور میں مسلمان بیدار تھے، عبادت کا ذوق اور شوق تھا، رمضان کی پوری قدر کیا کرتے تھے، رمضان کے معمولات اور اعمال کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی عبادات کو اور زندگی میں آنے والے رمضان کی کثرت کو بزرگی کا معیار سمجھا جاتا تھا۔ یاد رکھیں، رمضان کی یہی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کا قرآن جو کلام اللہ ہے، آخری اللہ کی لاریب کتاب ہے، اس کتاب کا نزول بھی قرآن مجید ہی میں ہوا ہے، رمضان کے مہینے ہی میں ہوا ہے، اور یہ بات خود قرآن میں موجود ہے۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ ارکان خمسہ میں سے سب سے بڑا رکن روزہ، 5 ارکان خمسہ میں سے ایک بڑا رکن روزہ بھی ہے، اور روزے کا تعلق بھی اسی رمضان کے مہینے کے ساتھ ہے۔ سب سے بڑی رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، اور اس رات کا یہ جو رات ہے یہ بھی اسی رمضان کے مہینے ہی میں موجود ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف جیسی عبادت جس میں انسان اللہ کے در پر اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے، اور وہ اعتکاف بھی اسی رمضان ہی کے مہینے کے ساتھ اس اعتکاف کا خاص تعلق ہے۔ یاد رکھیں، رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ رمضان کے مہینے میں جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کا اہتمام خاص طور پر کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر 4 اعمال ہیں جن کا اہتمام پورے مہینے میں ہر مسلمان مرد و عورت کو کرنا چاہیے، جس میں لا الہ الا اللہ کی کثرت ہے، استغفار کی کثرت ہے، اللہ پاک سے جنت مانگنی ہے، اور اللہ پاک سے جہنم کی نجات بھی مانگنی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ورد ہمیں رمضان سے پہلے شروع کر لینا چاہیے، اس طرح استغفار کا اہتمام بھی رمضان سے پہلے شروع کر لینا چاہیے، اور اپنی دعاؤں میں جنت مانگنا اور جہنم سے پناہ مانگنا یہ بھی رمضان سے پہلے شروع کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ یہ معمولات ہماری طبیعت بن جائے، ہمارا مزاج بن جائے، ہماری زبان جاری ہو جائے، معمولات کی ہماری ایک ترتیب آ جائے۔ پھر یہ ہوگا کہ رمضان آتے ہی ہم فوراً ان معمولات کی زبان تو جاری ہوگی، ہم یہ معمولات کریں گے تو رمضان میں جو اللہ کے انوارات ہیں، رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ ساری نصیب ہوگی۔ تو لہذا ان 4 اعمال کا اہتمام ہر مسلمان کرے، اور رمضان کے مہینے کی پوری قدر کرے، اور رمضان کی قدر ہم کریں گے تو رمضان ہماری قدر بھی کرے گا۔ اور رمضان کی قدر یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور آئندہ کے لیے اطاعت کی توفیق بھی ملتی ہے، اللہ اور بندے کا ساتھ کا تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، قرآن مجید اور بندوں کا تعلق بھی آپس میں مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال کو ذوق اور شوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی قدر اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔